بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ اپنی فکر کریں، یہ ٹاپک جاری ہے۔ فرمایا کہ جب انسان دوسروں میں غلطیاں اور کوتاہیاں دیکھتا ہے، اپنے اندر نہیں دیکھتا، تو اس لیے اس کو دوسروں کے اندر نظر آتی ہے۔ تو اس لیے مفتی فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے، فرمایا کہ کوئی انسان دوسری کی برائی سے اتنا واقف نہیں ہو سکتا جتنا انسان اپنی برائی سے واقف ہوتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں، میرے دل میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیسے کیسے ارادے میرے دل میں آتے ہیں، لیکن چونکہ اپنی طرف نظر نہیں، اپنے عیبوں سے بے خبر ہے، اس لیے دوسروں کے عیوب اس کو نظر آتے ہیں، اس کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اپنی بیماری کی فکر کیسی ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص کے پیٹ میں شدید درد ہے اور اس درد کی وجہ سے بے چین ہے، کسی کروٹ اس کو سکون نہیں آ رہا۔ بتائیے کیا وہ شخص دوسروں کو دیکھتا پھرے گا کہ کس شخص کو نزلہ ہو رہا ہے، کس کو کھانسی ہے یا کس کو زکام ہے؟ بلکہ وہ شخص اپنے درد کو لے کر بیٹھ جائے گا، دوسروں کی بیماریوں کی پرواہ بھی نہیں کرے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بلکہ اگر کوئی شخص اس سے یہ کہے گا کہ مجھے نزلہ اور کھانسی ہو رہی ہے، تو جواب میں کہے گا کہ تمہارا نزلہ کھانسی اپنی جگہ، لیکن میں تو اپنے پیٹ کے درد میں مبتلا ہوں، میں اپنے درد کا پہلے علاج کروں یا تمہارے نزلہ کھانسی کو دیکھوں؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے درد سے بے چین ہونے کی حالت میں دوسروں کی معمولی بیماریوں کو دیکھتا پھرے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے عزیزوں میں سے ایک خاتون تھی، ایک واقعہ لکھا ہے چھوٹا سا، کہ میرے عزیزوں میں سے ایک خاتون تھی، ایک مرتبہ ان کے پیٹ میں ریاحی تکلیف ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ بے چین ہو گئی، اور نفسیاتی طور پر ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں۔ فرمایا کہ میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے ان کو ایک ہسپتال لے گیا۔ جب لفٹ کے ذریعے اوپر جانے لگے تو وہاں ایک اور خاتون ویل چیئر کے اوپر بیٹھی تھی اور اس کا سارا جسم آگ سے جلا ہوا تھا اور بعض جگہ کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، کال جلی ہوئی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی عزیزہ خاتون سے کہوں کہ یہ تم سے زیادہ اور سخت تکلیف کے اندر مبتلا ہے، تاکہ ان کو اپنی بیماری کا احساس ذرا کم ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ خاتون کتنی مصیبت میں ہے اور کتنی سخت تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ فرمایا کہ میری عزیزہ نے ان خاتون پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ تکلیف کے اندر مبتلا تو ہے، لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے جس کا سارا جسم جلا ہوا ہے اور ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی بیماری کا اتنا احساس نہیں جتنا اپنی بیماری کا احساس ہے۔ اس واقعہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کاش دین کے معاملے میں ہمارے دلوں میں ایسی فکر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ دین کی بیماریوں اور باطن کی بیماریوں میں یہ فکر پیدا کر دے کہ میرے اندر جو بیماری ہے مجھے اس کی فکر لگ جائے، اور اس کے نتیجے میں دوسروں کی بیماریوں پر نظر جانے کے بجائے میں اپنی بیماریوں کی اصلاح کی فکر کروں۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تباہ و برباد ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہیں فرمایا کہ میں منافق ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے منافق ہو گئے؟ جواب میں فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو دل میں نیک جذبات اور نیک ارادے، نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی یاد دل میں تازہ ہوتی ہے، اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی نعمت یاد آتی ہے۔ لیکن جب کاروبار زندگی میں جاتا ہوں اور بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، اللہ کی طرف دھیان، اپنی اصلاح کی فکر اور آخرت اور جنت کا خیال سب چلی جاتی ہے۔ تو یہ تو منافقت کی بات ہے کہ ظاہر میں تو مسلمان ہیں اور دل کے اندر برے برے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح اس منافقت سے نکلوں میں؟ دیکھیے حضور پاک علیہ السلام کے صحابی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں پوری امت کا اس پر اتفاق ہے
کہ تمام صحابہ عادل ہیں، ان میں کوئی فاسق نہیں ہو سکتا، ان کو یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ گھر میں جا کر تمہیں جو خیالات بدلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور کیفیت بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اس سے آدمی منافق نہیں ہوتا۔ یہ تو وقت کی بات ہے، کسی وقت انسان کے دل میں اللہ کی یاد زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے رکت زیادہ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لہذا ان کیفیات کے بدلنے سے آدمی منافق نہیں ہوتا۔ ان صحابی کو فکر اس بات کی نہیں تھی کہ فلاں شخص منافق ہو گیا، بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان کا حال سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پاک علیہ السلام کے رازدار مشہور تھے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں رہنے والے منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ کس کو؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ صحابی کو، کہ فلاں فلاں شخص منافق ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں فلاں فلاں شخص منافق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے تحت وہ نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتائے تھے، حتیٰ کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تو لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ اس شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہیں یا نہیں، اس لیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ اگر شریک ہونا اس بات کی علامت تھی کہ اس کا نام منافقین میں شامل نہیں، اور اگر شریک نہ ہوتے تو یہ پتہ چل جاتا کہ اس کا نام منافقین میں شامل ہے، اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ شریک نہیں ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، التجا کر کے پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ، خدا کے لیے مجھے یہ بتا دیں کہ تمہارے پاس منافقین کی جو فہرست ہے، جو نام ہیں، اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ وہ شخص یہ بات پوچھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے حضور پاک علیہ السلام کی زبان سے سن لیا ہے کہ عمر فی الجنہ، عمر جنت میں جائے گا، اور جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو ان کو یہ فکر دامنگیر ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ یہ فکر اس لیے تھی کہ بے شک حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ عمر جنت میں جائے گا، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی تو فرما دیا ہے کہ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ کو یہ خیال ہوا کہ کلمہ پڑھنے والا بے شک جنت میں جائے گا، لیکن اگر مرنے سے پہلے کسی کے اعمال خراب ہو گئے تو پھر وہ شخص اس بشارت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال خراب ہو گئے ہوں اور میں منافقین میں داخل ہو گیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے عیوب کا جائزہ لیتا ہے اور جب اس کو اپنی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میری اصلاح کیسے ہو، تو اس کے بعد اس کو دوسرے لوگ اتنے برے نظر نہیں آتے جتنا وہ اپنے آپ کو برا نظر آتا ہے۔ آگے اور بھی تفصیلیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔